جی السلام علیکم ناظرین، اطہر حسین آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اپنے دوست، اپنے یار، اپنے بہت قریبی سب کچھ ہے. مطلب ہم بات کرتے ہیں، آج بڑی بریکنگ نیوز ہے اور جو ہم کہہ رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، بڑوں نے سمجھا دیا تھا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا اور ہم اس پہ آج بات کر رہے ہیں. عمیر علی انجم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اطہر بھائی. یار آپ عمیر، یہ تو مطلب مجھے رہا نہیں جا رہا تھا کہ یار یہ پروگرام کریں جلدی سے، اور یہ ایسا کیا ہو گیا؟ مطلب ہم نے تو اتنے دن سے مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بڑوں نے سمجھا بھی دیا. آج اسمبلی میں اتنا کچھ ہو گیا کہ جس پیپلز پارٹی کے خلاف یہ باتیں کرتے تھے، آج وہ پیپلز پارٹی سالس بن کے جو ہے وہ بیچ میں آئی ہے. وہ تھوڑا بتائیں. دیکھیں اطہر بھائی، ہم تو پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے دلوں میں جگہ نہیں ہے، مگر اب یہ آخری راؤنڈ چل رہا ہے. بہت میں آپ کو آخری راؤنڈ، ہاں یہ بڑے وثوق سے ان کے باخبر ذرائع سے بتا رہا ہوں، یہ آخری راؤنڈ چل رہا ہے. اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ساتھ رہیں گے یا پی ایس پی کے وہ لوگ، کیونکہ آج بھی جو جھگڑا ہوا ہے نا وہ پی ایس پی کے ایم این اے ہیں، ایم کیو ایم کے ایم این اے پی ایس پی سے آئے ہوئے اقبال محسود صاحب. ان کے کانسٹیٹیونسی میں ان کے ایم پی ہیں رانا شوکت کو بقول رانا شوکت کے جو ہم نے ان سے موقف لیا ہے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دھمکی دی پہلے اقبال محسود نے، بعد میں شارق جمال بھی بیچ میں پڑے اسمبلی میں. تو یہ اب اندرون خانہ جو جھگڑا شروع ہوا ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. سر وزیر داخلہ کو بیچ میں آنا پڑا. وزیر داخلہ کا جو بیان ہے وہ اتنا شرمناک ہے. اس نے کہا کہ جو میرا شرمناک ہے، بڑا شرمناک بیان ہے ایم کیو ایم کے لیے. ایم کیو ایم کے دو دھڑوں کے لیے وہ بات کر رہا ہے کہ مجھے جس نے شکایت کی ہے، اس نے جس کے خلاف شکایت کی ہے، میں اس کے خلاف نوٹس لیتے ہوئے گرفتار کروں گا. یا میں پولیس آ گئی اسمبلی میں، پولیس آ گئی، پھر آپس میں کوئی معاملہ طے ہوئے، کسی کا فون آیا اور اس کو رفع دفع کی گئی بات کو. یہ حد تک گئی کیوں بات؟ یہ سب آرٹیفیشل ہے. اچھا، یہ سب آرٹیفیشل ہے. یہ وقتی طور پہ طے کر لیا گیا ہے، معاملات شاید وقتی طور پہ حل ہو گئے، لیکن یہ اب جو ان کے درمیان فصیل کھڑی ہو چکی ہے، جو دیوار کھڑی ہو چکی ہے، وہ انہیں تقسیم ضرور کرے گی. سر میں جو آپ سے اتنے دن سے بات کہہ رہا ہوں نا، وہ آپ مان نہیں رہے اور ماننا بھی نہیں چاہتے شاید میرے خیال میں آپ، کہ جس گھر میں باپ نہیں ہوتا نا وہاں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں. تو باپ بنا لینا کسی کو. سر باپ تو موجود ہے نا خالد مقبول صدیقی کی شکل میں. مان نہیں رہے. بڑے باپ کو کیوں نہیں بلاتے؟ باہر سے بلا لینا. دیکھیں بڑے باپ کا تو رستہ بنے گا تو وہ آئے گا نا. ابھی تو باپ موجود ہے. باپ نے بڑے بھائی کو دے دیا یا بڑے بھائی نے اپنی جاگیر سمجھ کے رکھ لیا؟ باپ نے نہیں دیا بھائی، جاگیر سمجھ کے رکھا. چلیں جاگیر سمجھ کے رکھ لیا تو بڑے بھائی کو بڑا بھائی مان لینا. یہ تو آپس میں سبھی بڑے ہیں نا، سبھی بڑے. لیکن اطہر بھائی یہ جو اسمبلی کا جھگڑا ہے، اس سے پہلے یہ آپس میں لڑ رہے تھے، ان خبروں کو مسترد کرتے تھے. یہ اب یہ کھل کے سامنے آ گئے. کچھ دیر پہلے میری ایم کیو ایم کے بہت سینئر رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، مرکزی رہنماؤں سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آج ایک اجلاس طلب کیا تھا. کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم کا اجلاس تھا جس میں پوری ایم کیو ایم پاکستان موجود تھی، لیکن پی ایس پی فیکٹر نہیں تھا. اس میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ اب ان سے بالکل ہم نے علیحدگی اختیار کرنی ہے. اچھا، اور پی ایس پی ہو گئی ہے. ہاں پی ایس پی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ان سے علیحدگی اختیار کریں گے. آگے جا کے معاملہ جو ان کی سیٹوں کا ہے، کیونکہ آدھے لوگ تو یہ تو رجسٹرڈ تو جو ہے ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول کے نام ہے میرے خیال میں. قبلہ وہیں جا کے تو ان کا کانفلکٹ بنے گا نا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آدھے لوگ 3 حصوں میں ایم پی ایم این اے ہے نا. صحیح ہے. کچھ لوگ پی ایس پی سے تھے، کچھ لوگ ایم کیو ایم پاکستان سے تھے، کچھ لوگ ڈاکٹر فاروق ستار سے تھے. صحیح ہے. تو اگرچہ یہ جماعت چھوڑتے ہیں، انہیں نکال دیا جاتا ہے یا مقتدرہ حلقے یا بڑے ان کو سمجھاتے ہیں. دیکھیں سمجھانے کی وجہ صرف یہ سیٹیں ہیں. صحیح ہے. وگرنہ ان کے جھگڑے میں اب کوئی بھی نہیں بولے گا. صحیح ہے. اگر یہ پی ایس پی والے لوگ جو ایم کیو ایم میں شامل ہوئے تھے مرجر کے بعد یہ نکلتے ہیں تو ان کی سیٹوں کا کیا ہوگا یہ سوال ہے. چلے بھائی کراچی والے اللہ ہی حافظ آپ کا، کیونکہ اب جو کام کراچی میں ہو رہے تھے ایک دفعہ پھر تعطل کا شکار بن جائیں گے، کیونکہ آپس کی لڑائی جو ہے وہ اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ اب اسمبلی تک یہ پہنچ گئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کراچی کے مسائل حل کون کرے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری کو، پیپلز پارٹی کو ہی سامنے آنا پڑے گا. یہ کراچی والوں کو اون کریں بھائی، آپ کو بھی یہ موقع ہے. یہ پھر آپس میں لڑ گئے تو آپ کو کراچی کے کام کرنے پڑیں گے. ان کے جھگڑے تو کب ختم ہوں گے یہ نہیں پتہ. پھر انشاءاللہ دوسرے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے اور عمیر علی انجم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.